حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی آیات کی توضیح ہم سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے دوسرے حصے کی ابتدا بندے کے ایک اقرار سے کی کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. عربی کے اعتبار سے اگر نعبد کا و نستعین کا اگر اتنا بھی کہا جاتا تو اقرار کے لیے کافی تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے آیت کے اندر، اس جملے کے اندر تاکید پیدا کی اور ایاک کا لفظ شروعات میں اللہ نے بیان کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر تاکید کے ساتھ بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. عبادت اور مدد طلب کرنا، یہ دو چیزوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ بندہ اس کا اقرار کرتا ہے. عبادت کا معنی، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ حقیقت میں عبادت کا معنی، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنے تذلل کا، اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اللہ کے سامنے مکمل طور پر اعتراف کر لے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت ہے. عبادت کا معنی، عبادت کا مفہوم یہی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عبادت کے مفہوم کو بیان کیا کہ عبادت کے اندر یہ چیز ضروری اور لازمی ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکائے اور اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اللہ کے سامنے ثبوت پیش کرے. یہ عبادت ہے. تو بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کے اندر بہت ساری عبادت کی قسمیں ہیں. نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے. روزہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا روزہ نہیں رکھنا ہے. اس کے علاوہ عبادت کی کئی ایسی قسمیں ہیں کہ جس کو عام آدمی عام فہم میں عبادت نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر کسی کے سامنے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت، اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ یا عزت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ قیام اللہ رب العالمین کے لیے ہے. رکوع عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے. سجدہ ایک مستقل عبادت ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے سجدہ جائز نہیں. قسم کھانا عبادت ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی یا کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ جائز نہیں. نذر و نیاز، قربانی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے نام کی نذر و نیاز کرنا یا قربانی کرنا یہ جائز نہیں. طواف عبادت ہے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور آستانے کا، کسی اور مزار کا، کسی اور عمارت کا طواف کرنا یہ ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے جائز نہیں. تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو صرف اور صرف
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کرنا، یہ اس بات کا آدمی ایمان والا اس آیت کے اندر اقرار کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دعا یہ بھی عبادت ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا کرنا، کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے جائز نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایاک نعبد، پھر آدمی اقرار کرتا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور آدمی سے، کسی اور چیز سے مدد طلب کرنا ایمان والوں کے لیے جائز نہیں۔ بہت سارے مشرک مسلمان یا بہت سارے مشرک کلمہ کو اس ایاک نستعین کے معاملے میں شبہ کا شکار ہوتے ہیں، اور موحدین کو اس میں ان کو وہ ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم تو آدمیوں سے، لوگوں سے، اپنے دوستوں سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماتحتین سے، اپنے کام والوں سے مدد چاہتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کے اندر مدد کا محتاج ہے، انسانوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اگر عام انسانوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے تو اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرنا تو ضرور جائز ہوگا۔ حالانکہ اس میں ایک بڑا لطیف سا فرق یہ ہے کہ یہ جو مدد عام زندگی میں ہم انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، یہ اسباب کے تحت مدد ہے، یعنی اس آدمی کو ان چیزوں کا سبب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو اسباب کے تحت کسی آدمی سے کسی چیز سے مدد طلب کرنا یہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے، مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے مدد طلب کی کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے پہ کون میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کے راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اسباب کے واسطے یا اسباب کے تحت انسانوں سے کسی چیز سے مدد طلب کرنا یہ گناہ اور یہ غلط بات نہیں۔ ہاں گناہ کون سا ہے، غلط بات، غلط مدد کون سی ہے؟ ایسی مدد کہ جو ما فوق الاسباب ہو، یعنی اس مدد میں کسی آدمی کے سبب کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی مردے سے جا کر دعا کرتا ہے اور مردے کو پکارتا ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اللہ نے اس کو موت دے دی، زمین میں دفن ہو گیا، مٹی بن گیا، اس کے باوجود اگر ہم اس کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو نہیں سنتے، تو یہ ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا ہے۔ اور پھر کسی مردے کو پکار کر ہم یہ سوال کرتے، یہ دعا کریں کہ ہم کو اولاد دے دے، ہم کو بارش دے دے، ہم کو تو رزق دے دے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دیا ہی نہیں۔ تو ایسی چیزیں کہ جو ما فوق الاسباب ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو، کسی اور چیز کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ اسی لیے بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس آیت کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ تو یہ عبادت اور استعانت کا مفہوم اگر صحیح طور پر ہم سمجھیں گے، اسی وقت ہماری عبادتیں بھی صحیح ہوں گی اور استعانت کا جو مفہوم اللہ نے بیان کیا وہ بھی درست ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس اعتراف کرنے کے معاملے میں بھی آدمی اگر صرف اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہے ان چیزوں کا تو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں۔ اس زبانی اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی بندہ ان چیزوں کا ثبوت اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اگر عبادتیں اور استعانت صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، اللہ کے پاس انسانوں کی، بندوں کی، مومنوں کی کامیابی ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک.